صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھا دیتا ہے. اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے غصہ کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بہت بلند مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ رشک کریں گے. ناظرین کرام، دین اسلام نے ہمیں تربیت کے انداز سکھائے اور بتائے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا وہ کون سا لمحہ، گوشہ اور مرحلہ ہے جس پہ ہماری رہنمائی نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کی عزت افزائی کیا کرو اور انہیں اچھے آداب سکھایا کرو. آج ناظرین کرام، ہمارا موضوع موجودہ دور میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. اگر کسی قوم کا شاندار مستقبل بنانا ہو تو اس کے لیے نوجوانوں کی تربیت انتہائی اہم ہے. آج کل ایک تو آسمانی وبا جو آئی ہوئی ہے وہ تو آئی ہوئی ہے، جو آج کل بیماری ہے، لیکن ایک بیماری جو ہے وہ انسانوں نے خود پیدا کر لی. ویڈیو گیم اور سوشل میڈیا پہ جو آج کل ایک گیم ہے جس کی وجہ سے نوجوان جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ پب جی ایک لائیو گیم ہے جس میں نوجوان بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ان کے مزاج میں ایک تشدد پیدا ہو رہا ہے، عدم برداشت پیدا ہو رہی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے ان گیمز کا یہ حال ہے کہ نوجوانوں کا اور بچوں کا، طالب علموں کا جو وقت ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. حالانکہ انسانی زندگی جو ہے یا انسان کی کامیابی تو اسی کی ہے جو اپنے وقت کو سنبھال لے. ٹائم از لائف. بڑے اہل نظر اور اہل دل لوگ کہتے ہیں کہ وقت جو ہے یہی زندگی اور زندگی وقت ہے. اسی لیے جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے صدر نکسن، ان کی ایک کتاب ہے بڑی زبردست، انہوں نے لکھا سیز دی مومنٹ، جو لمحہ ہے اس کو اپنے قابو میں کر لو. وہ کسی نے کہا تھا وہ وقت بھی دیکھا ہے، تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. یہ گیمز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک شروع ہوا ہے. یہ جو ہے وہ بچے ڈانس کرتے ہیں، نوجوان لڑکیاں، اور ورگر ڈانس ہوتا ہے، اس پہ ساتھ گانے چلتے ہیں. اسی طرح بگو لائیو ایک نیا اور شروع ہوا ہے، ڈائریکٹ یہ ولگر ٹاکس ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نوجوانوں کا اخلاق بھی برباد کر رہی ہیں، ان کی صحت بھی برباد کر رہی ہیں. ان کے معدے پہ اتنے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان کو کھانے کی ہوش نہیں، اور خودکشیاں ہو رہی ہیں. اور نوجوان جو ہیں اور بچے جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں. اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. ابھی حال میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہماری کسی عدالت نے جو ہے اس پہ وقتی طور پہ جو ہے وہ اس کو روک دیا ہے، اسٹے آرڈر دے دیا ہے. لیکن یہ جو اثرات مرتب ہو چکے ہیں قوم پہ، اور اگر خدا نخواستہ یہ پابندی اٹھ گئی تو جس طرح کی بربادی ہوگی، زندہ قومیں تو فوری ایک لمحے کے اندر
چیز کو پکڑتی ہیں. یہ بیماری جب اتنی زیادہ پھیل جائے گی معاشرے میں تو پھر کیا حال ہوگا. اقبال تو بیچارے یہ کہتے گئے، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہے رسم و شاہ بازی. اور وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. ایک آخری بات میں کروں اور پھر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں. رات مجھے میرے برخوردار سلطان منیر، اس نے مجھے کچھ ویڈیوز بھیجی ہیں. مجھے تو پتہ نہیں تھا، نہ میں نے کبھی یہ پب جی دیکھی گیم. اس میں کعبۃ اللہ بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن حکیم کی شبیہ بنائی ہوئی ہے، جو سعودیہ میں قرآن چھپتا ہے اس کی وہ زمین پہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح مسجد نبوی شریف کا جو ہے دروازہ، اس کی شبیہ بنائی ہوئی ہے، اور وہ اندر داخل ہوتے ہیں جن کو بندوقیں پکڑائی ہوئی ہیں وہ گیم میں، اور وہ کمانڈو جو ہے وہ اس پہ فائر کرتے ہیں. میں فوراً سمجھا، میرا دماغ جو تھا ٹھنکا اس پہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر وہ جو ادب ہے ان بارگاہوں کا وہ ختم ہو جائے. ایک بچہ جو ہے شروع سے وہ دیکھے گا کہ وہ کعبۃ اللہ کو ہٹ کر رہا ہے اپنی بندوق کے ساتھ، وہ دیکھ رہا ہے مسجد نبی کے دروازے کو ہٹ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کتاب نیچے پڑی ہے اس کو ہٹ کر رہا ہے، تو اس کے دل میں تو ادب ختم ہو جائے گا جب وہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا. یہ غیر شعوری طور پر اس امت کو تباہ کرنے کی ایک اتنی خوفناک سازش ہے. یہ کرونا جو ہے اس سے بڑھ کے یہ 1000 کرونے کے برابر ہے. ہماری آئندہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اس کے لیے خدا کے واسطے جو والدین ہیں ان کا فرض ہے اخلاقی، آج اپنے بچوں کو اچھی تربیت کر جاؤ، ان کو سمجھاؤ. بچے کمروں میں بند ہیں، ہر وقت ان پہ نگاہ رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کمپیوٹر ان کے ہاتھ میں دے دیا، موبائل دے دیا. ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے، الیکٹرانک میڈیا جو ہے، اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، اس میں کئی پہلو جو ہیں وہ بہتری کے بھی ہیں، لیکن بربادی کے پہلو اس سے زیادہ ہیں. اس کا استعمال جو ہے اس پہ دیکھنا چاہیے کہ معلومات بھی دیتا ہے تو ساتھ اخلاق تو نہیں کہیں بچوں کے تباہ ہو رہے. اگر یہ ہو گیا تو یہ ہمارا مستقبل تباہ ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خاص صاحب ہمارے ساتھ وقت بڑا کم ہے، ذرا جلدی جلدی کچھ معاملات کر رہے ہیں. جی یہ کیا زہر قوم کی رگوں میں دھکیلا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کوئی قوم اپنے اہداف کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دیتی ہے تو وہ پھر کسی کا دم چھلا بن کر رہ جاتی ہے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جب ہم آزادی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے تو اس وقت ہمارے سامنے یہ تھا کہ غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. کہا یہ جا رہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ابتدائی ایام میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک جذبہ تھا. سن 50-51 کی بات جب میرے سامنے آتی ہے تو ہم سکول میں جو دعا پڑھتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ اسلام کا ہم سکہ دنیا پہ بٹھا دیں گے. لیکن آہستہ آہستہ ہمارے وہ ازلی دشمن جن کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، جن کے بارے میں کہا کہ لا یالونکم خبالا، وہ تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا سکتے. ودو ما انتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے اس پر وہ بغلیں بجاتے ہیں، اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ.
تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں اولاد کی تربیت پر اتنی توجہ دلائی کہ دنیا کے اندر انسان کی پہچان اولاد سے ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب، بہت میرے پاس وقت کم ہے اور سب آپ بھی یہ غور سے سنیے گا، یہ لیٹسٹ ریسرچ آپ کے فیلڈ کی میں لے کے آیا ہوں، رات میں پڑھتا رہا۔ وائلنٹ ویڈیو گیم افیکٹس اینڈ آن ایگریشن ایمپتھی پرو سوشل بیہیویئر ان ایسٹرن اینڈ ویسٹرن کنٹریز اے میٹا انالیٹک، یہ آرٹیکل پبلش ہوا ہے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے پرچے میں۔ کریگ اینڈرسن کا یہ مضمون ہے جس سے میں لایا ہوں نکال کے۔ ڈاکٹر تنولی ذرا سنو۔ جی بسم اللہ۔ You know what's really exciting about video game is you don't just interact with the games physically. You are not just moving your hand on a joystick, but you are asked to interact with the game psychologically and emotionally as well. You are not just watching the characters on screen. یہ غور سے فکرہ سنیں. You are just not watching the characters on screen, you are becoming those characters. یہ انہوں نے کہا جی غازی صاحب بالکل یہ جو جس مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس جہد کا نتیجہ ہے جو اخلاقیات سے مابرا ہے۔ ٹھیک۔ انفارچونیٹلی جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یا جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ مورالٹی بلائنڈ ہیں، واہ، یعنی ان کے اندر اخلاقیات کے پہلو کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ ایک انفارچونیٹ ہے پوری انسانیت کے لیے۔ ٹھیک۔ اس کے مقابلے میں اسلام کے 1000 سالہ دور کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے ایک بھی ایجاد اس دور میں مسلم سائنٹسٹ نے نہیں کی جس میں تخریب کا پہلو ہو۔ واہ، یہ تہذیبی مزاج ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ مغرب سے یہ چیز آئی ہے تو مغرب کا تہذیبی مزاج ہی انفارچونیٹلی یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو سوداگری کے انداز میں دیکھنا ہے۔ یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں میں اس پہ آپ کی اجازت سے علامہ کے الفاظ میں کہنا چاہوں گا۔ علامہ نے اس کے بارے میں لکھا کہ وہی بت فروشی وہی بت گری ہے، سینما ہے یا صنعت آزری ہے۔ واہ 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 واہ، کمال ہے جی۔ سینما ہے یا صنعت آزری، وہ صنعت نہ تھی، شیوائے کافری تھا۔ یہ صنعت نہیں، شیوائے ساحری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ مذہب تھا اقوام کوہن کا، یہ تہذیب حاضر کی سوداگری ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، آپ کا ٹارگٹ یہ کہ آپ نے اس سے کمانا ہے تو ساری چیزیں پیچھے چلی گئیں۔ وہ دنیا کی مٹی جو آزر کے بت تھے، یہ دوزخ کی مٹی، وہ بتخانہ خاکی، یہ خاکستری ہے۔ اوئے ہوئے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا آبجیکٹیو جب یہ ہے کہ آپ نے اس سے کمانا ہے تو پہلے سمپل ویڈیو، اب اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس میں بڑی انالیسس موجود ہے۔ شروع میں کامک کارٹونز آئے، کامک گیمز آئیں، جب اس سے بچے فیڈ اپ ہو گئے تو تھوڑی سی وائلنٹ آئیں، پھر انہوں نے اس کو اور وائلنٹ کیا حتیٰ کہ بچے خودکشیوں پہ اتر گئے۔ ہونا یہ چاہیے گا ریسنٹلی پاکستان میں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوا تھا۔ اگر آپ تھوڑا سا یاد کریں تو 2-3 سال پہلے بھی یہ واقعہ ہوا تھا۔ کچھ گیمز پہ بچوں نے خودکشیاں کی تھیں، اس وقت بھی پابندی لگی تھی، لیکن پھر دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہاں، وہ کیا تھا اس کا نام پروڈیوسر صاحب؟ بلیو ویل، دیکھ اس کا نام بلیو ویل تھا۔ تو یہ ایک مستقل فینامنا ہے۔ اب اس کے اوپر ہونا کیا چاہیے بھائی صاحب، یہ جو بچوں کی عمر ہوتی ہے اس کے اوپر جتنی انالیسس آج تک آئی ہے، یہ عمر ہوتی ہے امیٹیٹ کرنے کی، ٹھیک ہے، چیزوں کو کاپی کرنے کی، نقل کرنے کی۔ بچہ کرتا ہی امیٹیٹ ہے۔ اچھا، جیسے ہی وہ کارٹون دیکھے گا اس طرح کے، اور اسپیشل جو اس کے اندر ایک جذباتی تحرک پیدا کریں، تو کیا کرے گا وہ؟ ان کو 2 کام لازمی کرے گا، ان کو فینٹیسائز کرے گا اور ان کو امیٹیٹ کرے گا۔ دیکھیں میں اپنے بچپن کو دیکھتا ہوں تو ہم نے داستان امیر حمزہ پڑھی تو ہم فینٹیسائز کرتے تھے، شرلاک ہومز کی کہانیاں پڑھی، عمران سیریز پڑھی، یعنی وہ چیزیں ایک اور تہذیبی بیک گراؤنڈ کے ساتھ تھیں۔ یعنی اس عمر میں بچوں کو یہ چیزیں دینی چاہیے تاکہ وہ ایک وسیع فکری کینوس کے ساتھ آگے بڑھیں اور ان کی ایک فکری فضا بھی ہو، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ وہ اپنی بنیاد سے کٹ جائیں۔ گلستان بوستان جب پڑھاتے تھے تو کیسے لوگ وہ مورالٹی ہے، ساری اخلاقیات ہے، 5 گنج ہے، جتنی چیزیں ہم پڑھتے تھے مولا روم کی جو ہے ساری چیزیں ہیں۔ تو اب انفارچونیٹلی یہ جو چیزیں آ گئی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ویڈیو گیمز کے ذریعے سے، کارٹونز کے ذریعے سے، یہ ہماری پوری کی پوری نوجوان نسل کی اپروچ کو ڈیمیج کر رہی ہیں۔ خبیب صاحب آپ کی طرف اسی آرٹیکل کا اگلا ایک 4 لائنیں آپ کے لیے
کہتے ہیں ریسرچ آن وائلنٹ ٹیلی ویژن اینڈ فلمز ویڈیو گیمز ریویلز unequivocal ایویڈنس that media violence increases likelihood of aggressive and violent behavior in both immediate and long term context. بالکل جی جی یہ جو پب جی گیم ہے اور اس طرح کی جتنی دیگر گیمز ہیں ان کے اندر جو سب سے الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گیمر جو کھیلنے والا فرد ہے اس کے ایکسپیرینس کو سائیکلوجیکلی ایموشنلی اور فزیکلی انہوں نے اتنا رچ کر دیا ہوا ہے کہ وہ ایکچولی وہاں پہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور اس کی جو پرسنل ویلیوز ہوتی ہیں لائف کے اندر ان ویلیوز کو بہت ہی سٹلی آہستہ آہستہ جو ہے وہ نج کرتے ہوئے اس سے دور لے جاتی ہے وہ گیم. اپنا خبیب صاحب وہ ٹینسڈ بھی تو رہتا ہے نا. بالکل بالکل دیکھیں نا جب آپ مقابلے میں جاتے ہیں لڑائی کرتے ہیں آپ ویسے کشتی کر رہے ہوں تو کتنے آپ ٹینسڈ ہوتے ہیں, تو وہ جب گیمز کر رہے ہیں تو وہ تو اپنے آپ کو فزیکلی وہاں پہ تو فزیکلی دیکھیے فزیکلی ہماری باڈی میں مختلف جو ہے وہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں اور جب آپ گیم کے اندر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 100 لوگ ہیں اور ان 100 لوگوں سے کمپیٹ کر کے آخر پہ صرف ایک نے بچنا ہے تو جو آپ کے برین کا ریوارڈ سسٹم ہے وہ پورے کا پورا بڑے برے طریقے سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور پھر وہ اسی کے تھرو آپ کی باڈی جو ہے وہ فنکشن کرنا شروع کر دیتی ہے, آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے, بلڈ اپ ہوتا ہے آپ کا, بالکل بلڈ پریشر, بالکل آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ کو بھوک ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ کے مسلس کی فٹیگ ہوتی ہے, ہیڈ ایک ہوتا ہے, بیک ایک ہوتا ہے, بہت ساری آنکھوں کی بیماریاں, آنکھوں کے مسائل, دماغ میں کینسر بچوں میں ڈیولپ. سب سے خطرناک جو اس کے اندر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ویلیوز کے سامنے گیم کے اندر وہ فرد اور خاص طور پہ نوجوان ایکسپوز ہوتے ہیں جو کہ ریئل ورلڈ میں اپلائی نہیں کی جا سکتی. اگر آپ ورچولی بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ کے اوپر اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں پب جی کے اندر ایک بہت مشہور چیز ہے اس کو کہتے ہیں ہیڈ شاٹ. ہیڈ شاٹ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کے سر کے اوپر گولی ماریں اور اس کے لیے ہر پب جی کھیلنے والا جو وہ ایم کرتا ہے کہ میں نے ہیڈ شاٹ لگانا ہے. تو آپ ہیڈ شاٹ لگاتے لگاتے آپ کو جو ہیڈ شاٹ سے پہلے ہم اصل زندگی میں سوچتے ہیں کہ ہیڈ شاٹ لگانے کے بعد کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے, وہ آہستہ آہستہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. اگر کہیں پہ آپ کو کسی کو مکہ مارنا ہے تو آپ پب جی والا بہت کم چانسز ہیں پب جی نہ کھیلنے والے کے مقابلے میں کہ وہ اس بارے میں سوچے گا کہ مکہ ماروں یا نہ ماروں. وہ مکہ مارے گا, مکہ نہیں مارے گا, کسی نہ کسی طریقے سے وہ فزیکل ہوگا. تو بہت ہی سٹلی وہ آپ کو اپنی ویلیوز سے ہٹا کے گیم کی ورچوئل ویلیوز جو کہ ریئل ورلڈ میں اپلائی نہیں ہو سکتی ان ویلیوز کے اوپر بچے کرتے ہیں. بچے گنز لے کے, مجھے اب اندازہ ہوا, میں نے تو کبھی یہ دیکھی نہیں بیماری. بالکل یہ تو کل جب مجھے پتہ چلا تو پھر میں نے اس پہ ریسرچ سارا دن کی تو پتہ چلا کہ میں دیکھتا تھا کہ بچے کھیل رہے ہیں, گن پکڑی ہوئی ہے, دروازوں کے پیچھے ہیں, بالکل, اور وہ سارا وہی کام. اور وہ صرف خود کو نقصان نہیں پہنچا رہے. ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی ہے اس میں ہم نے خودکشیوں کے اوپر فوکس کیا ہے. وہ خود کو نقصان نہیں پہنچا رہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. جہاں کہیں ان کو موقع ملتا ہے, ہم لائف کیسے سیکھتے ہیں, ہم زندگی کیسے سیکھتے ہیں کہ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں. بعض جگہوں پہ ہم متفق ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ اور بعض جگہوں پہ ہمارا اختلاف ہوتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتے ہیں. بالکل بالکل, بچہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کو آبزرو کر رہا ہے, وہی اسی لیے کہتے ہیں بالکل وہاں سے بھی ماڈلنگ ہو رہی ہے اس کی. تو بچہ جو ہے وہ اختلاف کے وقت ہم بنتے ایسے ہیں کہ اختلاف کے وقت ہم بات چیت کرتے ہیں یا اپنی پوزیشن تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں, لیکن ان گیمز میں ایسا کچھ نہیں ہے. ان میں اختلاف ہوتے ہی آپ فائر نکالتے ہیں, آپ ہتھیار نکالتے ہیں اور اگلے کو گولی مار دیتے ہیں. تو یہ والی اپروچ ہے, یہ آپ کے اندر وہ جو انسانی ذہن کا ارتقاء ہوتا ہے, آہستہ آہستہ آپ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھتے ہوئے اپنے آپ کو گرو کرواتے ہوئے آپ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ کے اندر برداشت آتی ہے. ایسی ویلیوز آتی ہیں جن کو آپ ایمپتھی کا ذکر کر رہے تھے, پہلے ایمپتھی آتی ہے کہ دوسرے کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ ساری کی ساری ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتی اور صرف ایک ہی ویلیو ڈیولپ ہوتی ہے آہستہ آہستہ کہ جہاں پہ ہلکا سا بھی اختلاف ہو وہاں پہ خود کو نقصان پہنچا دو یا دوسرے کو نقصان پہنچا دو. اور آپ ہماری اخبار کا کرائم کا پیج دیکھیے یا ہماری اخبار کا حادثات کا پیج دیکھیے, دونوں پہ اگر آپ خبروں کا انالیسس کیجئے تو ہمارے نوجوان سب سے زیادہ ہوں گے وہاں پہ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو میں نے تنولی آپ سے بات کرتا ہوں پھر خطرہ, یہ جو کعبے کا وہ شبیہ بنائی ہوئی ہے جو میں نے رات مجھے انہوں نے بھیجی, اور اس طرح جو ہے وہ قرآن شریف جو سعودیہ چھپتا ہے نا اس کی 12 والی جلد, وہ پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر اور وہ اس کو ہٹ کر رہا ہے. اسی طرح مسجد نبوی شریف کا وہ جو دروازہ, تو اس سے کیا ہوگا؟ ایسا بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ کے شعور میں ایک حد ہوتی ہے, آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا. میرے شعور میں میری ماں کے تقدس کا ایک تصور ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں نے کبھی کراس نہیں کرنا. ٹھیک. بہن کے تقدس کا ایک لیول, ایک باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے. بعین ہی جو مذہبی علامات ہیں, نشانات ہیں, مقدس چیزیں ہیں, ان کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے. ٹھیک. خدا نہ خواستہ وہ تقدس ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے تو پھر آپ کو اس پر لانا بہت فری فار آل ہو جائے گا. ایک حدیث پاک ہے,
جس شخص میں حیا نہیں جو جی چاہے کرے. ٹھیک. کتنی جامع حدیث ہے. ٹھیک, وہ ختم ہوگی تو سب کچھ ختم ہو گیا. جب تقدس ہی آپ کے ذہن سے اتار دیا گیا, چھین لیا گیا, تو اس کے بعد پھر اس کی تعمیل کیسی ہوگی؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمیں ابھی وقفے میں جوائن کیا ہے سائبر کرائم کے حوالے سے وکیل صاحب ہیں زین قریشی ایڈوکیٹ, ان کی یہ فیلڈ ہے. اب ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے یہ کرائم ہے, اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے, اور حال ہی میں جو ہماری عدالتوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہے. جی زین بتاؤ, یہ اس وقت ایک تو یہ جو کرائم سکھا رہے ہیں یہ بھی ایک کرائم ہے, جس گیم میں اخلاقیات بالکل فارغ ہوں اور جس میں نوجوانوں کو تشدد کی طرف جو ہے رغبت دلائی جا رہی ہو. یہ ٹک ٹاک ہے, یہ بگو لائیو جو چل رہا ہے, اس کا کیا حل کیا ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزوں کے بارے میں ہمیں بڑا کلیئرلی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اسپیسیفکلی آج جو ہمارا ٹاپک ہے پب جی جو ہے یہ کیسے پروموٹ کرتی ہے وائلنس یا ایکسٹریمزم یا بچوں کے اندر اگریشن کیسے جو ہے اس کا یہ ہم نے ڈسکس کر لیا, جس کو کر لیا گیا. اب سر دوسری بات یہ ہے کہ جو اس گیم کا اگر کرٹیکل انالیسس کیا جائے تو اس گیم کا جو نیگیٹو امپیکٹ دیکھا گیا یا ٹک ٹاک کا نیگیٹو امپیکٹ دیکھا گیا وہ بیسیکلی ایڈکشن کی وجہ سے دیکھا گیا. ٹھیک, اس میں کوئی ایسا لیول یا کوئی ایسا موڈ, کوئی ایسا چیلنج نظر نہیں آتا بظاہر طور پہ جس کی وجہ سے ایک شخص یا ایک بچہ اپنی جان لے لے. یس ایڈکشن ایک فیکٹر ضرور ہے. اگر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اس کا 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے تک اس کا یوز کر رہا ہے اور وہ مینٹلی طور پر اگر اس سے وہ چیز کھینچ لی جائے تو پھر اس کے اندر یہ انزائٹی یہ ڈپریشن آ سکتی ہے کہ یہ چیز اس سے کیوں کھینچی گئی. اب ہائی کورٹ نے بیسیکلی پی ٹی اے کو ہدایت دی تھی کہ آپ اس بارے میں کمپلینٹس کا جائزہ لیں. ٹھیک, اب پی ٹی اے کے پاس کیونکہ کمپلینٹس آلریڈی موجود تھی اور اس کے اوپر انہوں نے ٹیمپریریلی اس کو بین کر دیا. ٹھیک, اب اس کی جو نیکسٹ تاریخ ہے وہ 9 جولائی ہے. اب 9 جولائی کو اس کے اوپر امید ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا کہ کیا اس کو پرماننٹلی بین کیا جانا ہے یا اس کی جو ٹیمپریری جو بین کیا گیا ہے وہ سسپینشن کو ہٹانا ہے. یہ صرف پب جی کی حد تک ہے یا ٹک ٹاک اور بگو؟ نہیں سر, صرف پب جی کی حد تک ہے, لیکن اس میں ایک بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے کیونکہ جب میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے اس سے پہلے بھی اتفاق ہوا ہے 2 ڈفرنٹ گیمز جس میں ایک ذکر جس کا آپ نے پہلے کیا بلیو ویل. دیکھیں بلیو ویل ایک ایسی گیم تھی جس کے اندر جو اوپوننٹ تھا وہ ایک طریقہ کار ضرور سیٹ کرتا تھا جس کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی تھی. ٹھیک ہے, پب جی کا کوئی ایسا لیول نہیں ہے جس کے اندر کوئی اس قسم کا چیلنج دیا جاتا ہو, پہلی چیز. دوسری بات اس میں سر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو گیمنگ انڈسٹری ہے یہ پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی لوکریٹو اور پروفیٹیبل ایک انڈسٹری بن چکی ہے. حیران کن طور پر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک جرمنی کے اندر باقاعدہ ایک ایونٹ ہوا جس میں دنیا بھر سے انہوں نے سارے جو اس گیم کے پلیئرز تھے ان کو اکٹھا کیا اور اس کی بہت زیادہ ایک انہوں نے پرائز سیٹ کی جو کہ جو جیتے گا اس کو ملے گی. اور بھی ریسنٹلی پاکستان کا یہ ایک نوجوان ہے جس نے جاپان کے اندر جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن ڈکلیئر ہوا ہے گیم کا. اب پاکستان کے اندر جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے یہ اسپیسیفک جو گیم ہے یہ ارننگ کا ذریعہ بھی تھی. تو اس کو جب بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی تو یہ فیکٹر بھی دیکھا جائے گا
جو بڑا امپورٹنٹ فیکشن نہیں وہ کیا فیکٹر دیکھا جائے گا, یعنی پیسے کے لیے ہم اپنی قوم کو تباہ کر دیں, وہ چند جعلی ٹکے وہ جو ہوتے ہیں وہ تو ایکچوئل تو ہوتا نہیں پرائز. تو اس لیے آپ یہ بتائیں کہ جہاں بھی سائبر کرائم میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے نوجوان نسل کے ذہنوں پہ برے اثرات پڑ رہے ہوں, جس سے قوم تباہ رہی ہو, اس کے لیے کیا ریمیڈی؟ سر پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے سیکشن 48 اور 51 کے تحت 2020 میں رولز بنائے گئے تھے, اور ان رولز کا کام کیا تھا, کنزیومر کی پروٹیکشن کرنا. اور اسی کے اندر بتایا گیا تھا کہ جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس چلانے والی کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے دفاتر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کھولنے ہیں. اچھا یس. اب کیا یہ گیا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ دیا گیا اسی رولز کے اندر, اور کہا گیا کہ آپ اپنے آ کے دفاتر اوپن کریں. لیکن ان رولز کو آئے ہوئے بھی اب کوئی تقریباً 6 مہینے سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے. کوئی کسی بھی کمپنی نے اپنا دفتر پاکستان میں اوپن نہیں کیا. کرنا کیا تھا ان کا مقصد کیا تھا گورنمنٹ کا؟ گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ اگر کوئی ایسا کنٹینٹ ہے جو کہ ایگریشن کریٹ کرتا ہے, یا جو کہ ایک ایسا کنٹینٹ ہے جو کہ آبجیکشنیبل ہے, تو اس کو فوری طور پر اس کمپنی کو ہدایت کی جائے ان کو کہ اس کو 24 آورز کے اندر اس کو ریموو کریں, اور اگر کہیں پر ایمرجنسی ہے تو اس کو 6 گھنٹے کے اندر ریموو کیا جائے. لیکن کسی بھی کمپنی نے پاکستان میں ابھی تک اپنا دفتر نہیں کھولا. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وہ جو ٹارگٹس کرتے ہیں, میں نے تو رات پہلی دفعہ وہ دیکھی ہے ویڈیو, کہ اس گیم کے اندر کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے اور اس کی شبیہ بنائی ہوئی ہے, قرآن شریف کی شبیہ بنائی ہوئی ہے, وہ نیچے زمین پہ پڑا ہے, سعودیہ کا جو پرنٹڈ ہے. جو مسجد نبوی شریف ہے اس کا دروازہ جو ہے اس کی شبیہ بنائی ہوئی ہے, اور اس کو ہٹ کرتا ہے بندہ. تو یہ ہمارے جو سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں انہوں نے تو بتایا کہ ادب ختم ہو جائے گا, یہ تو ایک اٹس اے بگ کرائم. دیکھیے اس میں سر اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک گیم نہیں ہے, یہ کوئی بے شمار گیمز اب آ چکی ہیں, اور ان کے اندر جو بیسیکلی جہاں پر آ کے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ موریلٹیز, اس میں اگر دیکھا جائے پہلے ہوتا یہ تھا کہ گھر میں اگر کوئی ویڈیو گیم کا جو کلچر تھا وہ ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ ہوتی تھی, سارے گزرتے تھے بڑے وہاں سے, اور وہ ٹی وی لانچ میں پڑا ہوتا تھا. بالکل صحیح. اب وہ ٹی وی جو ہے وہ وہیں پہ پڑا ہے, لیکن بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. اب میں آپ نے جو سوال پوچھا, مجھے میرے ہی ایک لائر دوست ہیں, انہوں نے یہ سوال پوچھا, جو میرا بچہ ہے وہ یہ گیم بین ہو چکی ہے, اس کے باوجود وہ اس کو استعمال کر رہا ہے, اس نے پتہ نہیں کیسے اس کو وہ چلا رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ اس کا سوال تھا مجھ سے, اور اس نے مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا, وہ بیسیکلی پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ میں کس طریقے سے اس سے فون لے لوں. اور یہ بچہ, اس کو کیونکہ ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ جو ڈپریشن, خودکشی, یہ اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے, تو میں کس طریقے سے اس سے فون لے سکتا ہوں. تو اس میں سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ کردار آ چکا ہے وہ پیرنٹس کا آ چکا ہے. اب وہ ٹی وی والا معاملہ نہیں ہے, اب بچہ اسمارٹ فون پہ کیا دیکھ سکتا ہے ادر دین دس گیم, ادر دین دس وائلنٹ کنٹینٹ. ہو سکتا ہے کہ وہ اس گیم کی وجہ سے شاید اس کے اندر وہ وائلنس نہ آئے. مجھے دوستوں نے بتایا, اور یہ خبیب صاحب بھی بتائیں گے, کہ اسرائیل میں یہ ساری گیم جن کے ہم نام لے رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں, بین ہے, وہاں کوئی نہیں یہ کھیل سکتا. وہ قوم کو جب چھٹی ہوتی ہے, میں نے پڑھا تھا کتاب ایک میں کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں, یہ گرمیوں کی جو چھٹیاں ان کے ہاں ہوتی تھیں, تو وہ سارے بچوں کو پلانٹیشن پہ لگا دیتے ہیں اور ان کو ایریا دے دیتے ہیں, یہ 10 میل کا ایریا فلاں اسکول کے لیے, یہ 5 میل کا ایریا فلاں اسکول کے لیے, اور وہاں پلانٹیشن کریں اور بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. ہماری تو بربادی ہو رہی ہے, چونکہ وقت, اصل تو زندگی وقت ہے. جی بھائی صاحب بڑا اچھا آپ نے اشارہ کیا. ابھی تک ہم نے جتنی ڈسکشن کی ہے ہم ساری ذمہ داری والدین پہ ڈال رہے ہیں, والدین یہ کریں, والدین یہ کریں. یہ ریاستی سطح پہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اب دیکھیں یو کے میں ویڈیو اسٹینڈرڈ کونسل بنی ہوئی ہے, وہ اپنی ضروریات کے مطابق ان چیزوں کو فلٹر کرتے ہیں جو ان کی کلچرل ریکوائرمنٹس ہیں. وہ ممالک جن کی کلچر ریکوائرمنٹس بہت آئیڈیل ہیں, جیسے آپ نے ایک ملک کا نام لیا, انہوں نے بالکل بیان رکھا ہوا ہے. غلیظ فلمیں جو ہیں ان کی وہ کی دیتے ہیں. بالکل یو کے میں قوانین موجود ہیں کہ اگر آپ بیانڈ ایج کسی کو کوئی ویڈیو سیل کرتے ہیں تو اس کی کیا سزائیں, اور وہ نافذ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جیسے وکیل صاحب نے بتایا, یا تو قانون نہیں, اگر ہیں تو ان کا پھر پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ بھائی صاحب 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سارے کی ساری وبا کو روکنے کے لیے ریاستی سطح پہ ایک معیاری ادارہ ہونا چاہیے جو اس پہ نظر بھی رکھے اور اس کو روکے, اور دوسرا اس کا متبادل دے. دیکھیں ہم اپنی ویڈیو گیمز کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے پاس مثلاً مولانا روم ہے, ہمارے پاس علامہ اقبال ہیں, ہم نے خود اس پہ کوشش کی ہے. یہ جو وہ ترکی کا ڈرامہ ہے کیا ارطغرل ہے, میں بھائی صاحب آپ کو بتاؤں کہ اقبال اکیڈمی نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں علامہ اقبال کے کانسیپٹ سے, اور بڑی ان کی مانگ ہے یوتھ کے اندر, زبردست ہے. یوتھ کے اندر مانگ ہے, لیکن ان کو مزید اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح نوجوانوں کا لیول بڑھتا جا رہا ہے. ارطغرل کی آپ نے بڑی اچھی مثال دی,
جس طرح ارطغرل نے میں نے اس کا ابن عربی جیسی شخصیت کو، آدمی جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص بھائی صاحب آپ کیفیت دیکھیں پیدا ابن عربی جیسی شخصیت کو، وہ شخصیت جس کو علماء سمجھتے ہوئے ڈرتے ہیں نام لیتے ہوئے، نوجوان ان کو کوٹ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ان کو، ہاں ان سے انسپائر ہو رہے ہیں، یہ دین کی باتیں کر رہے ہیں ان نوجوان، سے انسپائر ہو رہے ہیں. تو آخر وہ بھی تو ہمارے ملک ہے نا، ہمارا برادر ملک ہے. اس نے اگر کوشش کر لی ہے تو ہم اتنی نالائق ہو گئے ہیں کہ ہم ہاتھ پیر چھوڑ کے اور سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. تو ہمیں بہت ہی پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا اس کے اوپر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر ترولی آپ کا سبجیکٹ آ گیا ہے، پھر ذہن کی طرف جانا. جہاں سے محبت کا پیغام جانا تھا محراب و منبر سے، وہاں تو وہ خود آپس میں پستولیں اور تلواریں لے کے ایک دوسرے کے خلاف وہ غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں. آج کل تو تباہی ہو رہی ہے ہر طرف. جی غازی صاحب یہ اسی کا نتیجہ ہے ہمارا جو نظام تعلیم و تربیت ہے. ظاہر ممبر و محراب سے جو اس طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی تو کسی درسگاہ سے گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. وہ غازی صاحب وہ بھی کوئی تو اخلاقی بات میں نہیں سن رہا، میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہے ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے وہ دوسرے کو گالی دے رہا ہے. غازی صاحب میں ہی عرض کر رہا ہوں یہ جو گالیاں دے رہے ہیں یہ بھی تو کسی نظام تربیت سے نکلے ہیں نا. تو اگر اس نظام تربیت میں اس چیز کا لحاظ ہوتا تو یہ مسائل آج کیوں نظام تربیت تو بہت اچھا تھا، وہاں جو کتابیں پڑھائی گئی وہ تو وہی ہیں جو میں اور آپ کہتے ہیں. ایسا پھر میں عرض کرتا ہوں کتابیں پڑھانا اور چیز ہے، ان کتابوں کو اپنے اوپر نافذ کرنا، سوسائٹی میں نافذ کرنے کی ارج پیدا کرنا، یہ اور چیز بہت ہے. اچھی یہ چیز درکار ہے نا. دیکھیں جو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کتنا ایک لفظ پڑھاتے تھے اور اس پر عمل کے لیے سال سال تربیت دی جاتی تھی. ہماری خانقاہیں کیسی تھیں؟ یہی تو خانقاہوں کا کردار تھا کہ وہ انسان بناتے تھے، انسانوں کو رٹاتے نہیں تھے. اب ہم نے کتابیں تو رٹوا دی ہیں، انڈسٹریاں نہیں تھی. یہ چیز ہے، ہم نے کتابیں تو رٹوا دی ہیں لیکن یعنی علوم کے سارے ان کی زبان سے ٹک 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 نکلتی چلی جاتی ہیں چیزیں، لیکن اس کا اثر کیا شخصیت میں؟ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہم اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کریں گے. صاحب جیسے میں نے کہا یورپین یہ جو ویڈیو کونسل بنی ہوئی ہے اسٹینڈرڈ کونسل، آپ اپنی کونسل بنائیں، اپنے معیارات کو سیٹ کریں، جو اپنی ویلیوز ہیں ان کو غالب کریں اس سوشل میڈیا کے اندر. اس کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں، اگر وہ گیمز ہیں، کارٹونز ہیں، کارٹون خود ایک پوری دنیا ہے. اچھا زین یہ بتاؤ کہ کیا مثلا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ سب لوگوں کو تو نہیں یہ فون اویلیبل ہوتا، اچھی قسم کے غریب لوگ بھی ہیں فلاں، کچھ جگہ بھی بنی ہوئی ہیں مجھے پتہ چلا ہے، کچھ دکانیں اس طرح کی یا جہاں پہ بچوں کو بلا کے یہ گیمز بڑی اسکرین پہ دکھائی جاتی ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ قانون کیا اس میں دیتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر میں یہ جتنی خودکشیاں ہوئی ہیں میں اگر ان کے اندر سٹانس آف دی پولیس مان لوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تباہی آنے والی ہے. سٹانس آف پولیس کیا ہے کہ وہ گیم نہیں استعمال کرنے دیتے تھے تو بچہ ڈپریشن میں آ گیا. تو آج تو گیم بین ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کیا اب ہم ہزاروں موتیں دیکھیں گے؟ پہلی چیز میرا دماغ اس چیز کو نہیں مانتا. مجھے ایسا لگتا ہے کچھ اور سوشل فیکٹرز بھی موجود ہیں جس کو سوسائٹی ہائی لائٹ نہیں ہونے دیتی. سب سے امپورٹنٹ چیز سر جو میں نے ایک چیز دیکھی، سائبر کرمنل کا ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور وہ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے میں نے باز نہیں آنا. اسی وجہ سے لاء میں ایک بات لکھی گئی کہ جو شخص اس جرم کو دوبارہ کرے گا اور اسی طریقے سے کرے گا جس طریقے سے اس نے پہلے کیا ہوگا، تو اگر پہلے سزا 5 سال تھی تو دوبارہ 10 سال ہوگی. ٹھیک. یہ وجہ لیجسلیٹر کی جو انٹینشن تھی وہ کہیں نہ کہیں یہ جانتا تھا کہ یہ جو ملزم ہے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ جرم کرتا ہے اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے میں نے باز نہیں آنا. اور یہ میں نے دیکھا سر کہ ایسا میرے پاس جتنے سائبر کے کیسز آئے ان میں جو ملزم ایک دفعہ اس میں انوالو ہوتا تھا، کسی بچے کے ساتھ اگر اس نے کوئی offense کیا ہے یا کسی لڑکی کے ساتھ کیا ہے، وہ باہر آ کر اس حرکت کو دوبارہ ریپیٹ کرتا تھا. اچھا. یس.
یہ ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا فنومینا میں نے ان یہ کیسز کے اندر آپ پایا. کا بتائیں یہ کیا وجہ اب ہے؟ اس میں سر میں ایک ایک بات سیکنڈ آپ کی بات مکمل کر دو، صرف 1 منٹ میں آپ بتائیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ریپیٹ کیوں کرتا ہے، کیا نفسیاتی ریزن؟ دیکھیں ہیبیچول ہو جاتے ہیں، آپ کا ذہن جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے لائف کو جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو سائبر والے لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہت سارے شارٹ کٹس ہوتے ہیں. جس طریقے سے گیم بین ہوئی ہے اور ایک بچے کے بارے میں ان کو کال آئی ہے کہ وہ بچہ ابھی تک یوز کر رہا ہے اس کو، ہاں تو شارٹ کٹس کے پاس موجود ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں جن کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے. انہی کا سہارا لیتے ہوئے اور اپنے ہیبیچول ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. جی اب آپ مکمل یہ بڑی ایک جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر وہ میں نے یہ دیکھا کہ پہلے تو ان کی ایک پاسٹ ہسٹری ہوتی ہے بچپن کی. ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بچپن میں ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے ہو کے ان کے اوپر ایک افیکٹ ہوتا ہے. سیکنڈلی جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی جس کمپنی میں وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں اس کا بڑا ان پہ ایک اثر ہوتا ہے. اچھا تیسری چیز یہ ہوتی ہے شارٹ کم وے آف ارننگ منی. سائبر کے اوپر جو اس طرح کے جو نیگیٹیولی انفلوئنس قسم کی تصویریں پوسٹ یہ جو ویڈیوز لگائی جاتی ہیں اس کا سر جو ایک سب سے بڑا پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیسہ کمانا. نہیں کیسے پیسہ سر پیسہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک یوٹیوب چینل ہے وہ ایک ارننگ جنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ جو اس طرح کا کنٹینٹ لگاتے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ اوپر جو حوالہ دیا گیا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, ویڈیو کھولتے ہیں کچھ اور ہے, حوالہ بڑا برا دیا گیا ہے, نیچے ویڈیو آپ نے کھولی ویڈیو بالکل کچھ اور ہے. تو یہ آپ نے کیسی بات کر دی, میں نے ایک خاتون سکالر کے وہ لیکچرز جو تھے ان کے جب ہیڈنگ دیکھے تو میں تو استغفر اللہ میرے ایک شاگرد نے مجھے بتایا, میں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, اندر دین کی تبلیغ اور باہر غلیظ ترین ہیڈنگ لگائے ہوئے ہیں. یہ جو سر فنومینا ہے نا, بیسیکلی جب ویورز اٹریکٹ ہوتے ہیں, جب انکم آتی ہے, تو یہ جو اس قسم کے جو سائبر کرمنلز ہوتے ہیں نہیں اس پہ نہیں ایکشن ہونا چاہیے بالکل ہونا کہ چاہیے. آپ نے اوپر کچھ لگا دیا ہے اور اندر آپ نے قرآن اس میں سر ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر میں مزید ایک ایڈ کروں گا, جیسے بات کی بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ یہ ایک ہیبیچول ہو چکے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر ان لوگوں کا علاج سزا سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو ایجنسی ہے جو پکڑتی ہے ان کو, ان کے پاس کاؤنسلنگ کے بندے ہونے چاہیے. واہ, وہیں پہ بہت اچھے, وہیں پہ وہ بندہ اس کی کاؤنسلنگ کریں, اور اگر وہ بندہ رہا بھی ہو جائے تو یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھے کہ کیا یہ میڈیکلی فٹ ہے, یہ میڈیکلی فٹ ہو کے باہر آیا ہے. کیونکہ ان لوگوں کا جو پرابلم ہے, میرا سر اپنا ماننا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا مینٹل ہیلتھ, پاکستان میں کبھی سیریس لی نہیں گئی. یہ صحیح بات ہے. اس کو سیریس اس لیے نہیں لیا جاتا کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ جس کو مینٹلی ایشو ہو گیا وہ پاگل ہو گیا, اور وہ بندہ خود بھی اپنے آپ کو چھپاتا ہے سوسائٹی سے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں نے اگر لوگوں سے بات کی تو وہ سمجھیں گے کہ یہ پاگل ہے. کے پاس گیا تو وہ یہ سمجھیں گے ڈاکٹر خبیب سے ملا تو وہ کہیں گے یہ پاگل ہے. جی, اب اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ سر کاؤنسلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر والدین کا رول ہم نہیں نکال سکتے, بڑا امپورٹنٹ رول ہے. میرے پاس ایک کیس آیا, اس میں نے پوچھا کہ یہ بچہ اس کام پہ لگ کیسے گیا, تو والدہ جو تھی وہ اینڈ پہ اٹھتے مجھے بتا کر گئی کہ جی وہ کیونکہ نا گھر میں سارے بچے, ہم جتنے لوگ ہیں نا ہم 24 آورس موبائل پہ لگے رہتے تھے, تو بچہ ایک چھوٹی عمر کے اندر سیکھتا بولنے سے کم ہے, وہ دیکھتا زیادہ ہے, ایکشن زیادہ ریپیٹ کرتا ہے. اگر کوئی ایکشن کیا کرنا چاہیے اب یہ بتاؤ نا سر. میرا ذاتی خیال یہ ہے, کیس کیے ہیں اس سے تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا کرنا چاہیے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے آپ کسی شخص کو روک نہیں سکتے. آپ انفلوئنس کیسے نہیں کر سکتے. اگر ایک والد ہے وہ اپنے بچے کے سامنے کتاب پڑھی جا رہا ہے, ایک ٹائم آئے گا وہ اپنے والد کو کاپی کرے گا. اگر آپ اس کے سامنے 24 گھنٹے فون یوز کریں گے, آپ بچے کو ٹائم نہیں دیں گے, آپ بچے کا ٹائم جو ہے اپنے موبائل فون پہ لگائیں گے, ایک ٹائم آئے گا اس کے اندر اس طرح بھی آئے گی, ٹینشن آئے گی, ڈپریشن آئے گی, وہ اپنا ٹائم کسی اور طرف. اب لاک ڈاؤن کے اندر ایک بچہ جو ہے اس کو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, والدین کیا کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے اندر بچے کو میکسیمم فون یوز کرنے دے رہے ہیں, کہتے ہیں جی باہر نہیں نکلنا. میرا اس میں ویو یہ ہے کہ جس ٹائم پہ آپ ایکسرسائز کے لیے, واک کے لیے, جاگنگ کے لیے باہر جاتے ہیں, اس ٹائم بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں. یہ بیسٹ وے ہے کہ آپ اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اس کا ٹائم کنزیوم کیسے ہونا ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اس کو 24 گھنٹے کا ٹائم رکھ دیں کہ آپ نے فون پہ رہنا ہے. اور سارے گھروں میں 2 بجے رات تک 1 بجے تک جاگتے ہیں, اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں, اور پھر وہ روٹین ہی ساری. بلکہ ایک میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ یہ تو ہم صرف اس کو ذکر کر رہے ہیں نا گیمز کا, جو ایک 30 ابو لوگ بچے ہیں نا, ان کے اندر ایک اور رجحان ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی سیزن یا کوئی مووی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, اور مجھے ایک میرے دوست نے بڑے 13 سے 13 کہہ رہے ہیں, نہیں سر 30 سال سے اوپر یا 30 سال سے یا 40 سال سے اوپر کا جو آج کل لاک ڈاؤن میں جو ایک رجحان دیکھا گیا وہ یہ ہے کہ وہ سیزنز
اور موویز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. میرے ایک دوست مجھے بتا رہے کہتے ہیں کہ میں نے رات 12 بجے دیکھنا شروع کیا سیزن. وہ کہتے ہیں یار مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح کے 12 بج گئے. سیزن کیا ہوتا ہے؟ سیزن سر کوئی بھی جیسے یہ ایک نیٹ فلکس کے اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نارملی کیا ہوتے ہیں کہ ایپیسوڈز ہوتی ہیں ڈفرینٹ جن کو آپ کو بالکل جس طرح لائک آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ڈراما ٹائپ ہوتے ہیں جیسے جس طرح یہ بالکل جس طرح ایک سیزن ہے. تو آپ کو یہ لوگوں نے ٹائم کنزیومنگ کے اب طریقے کار ڈھونڈ لیے ہیں. لیکن میرا اس میں سر ویو یہ ہے کہ پہلی پریکٹس سٹارٹ کیجئے گھر سے. سیکنڈلی سر بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ایسا کوئی کیس آئیڈینٹیفائی ہو جائے, اور ویڈیو گیمز میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا سر, یہ سب سے بڑا ہب ہے چائلڈ پورنوگرافی کا. اچھا یس, سب سے پہلا کیس جو آج تک چائلڈ پورنوگرافی کا پاکستان میں رپورٹ ہوا جس میں 7 سال سزا ہوئی ملزم کو, وہ بندہ ویڈیو گیمز کا کاروبار کرتا تھا اور اپنی ویڈیو گیمز میں وہ وہاں پر بچوں کو بلاتا تھا اور وہاں پہ وہ چائلڈ پورنوگرافی کا سٹف تیار ہوتا تھا. اور وہ کیس پاکستان کے اندر رپورٹ کس طرح ہوا کہ ایک فورن کنٹری کی ایمبیسی نے پاکستان کو بتایا کہ اس طرح یہ سٹف یہاں سے تیار ہو کے باہر کے ملک میں بک رہا ہے, اور پھر ان کی وہ ساری رپورٹ کے پر وہ بندہ یہاں پہ پکڑا گیا. تو ویڈیو گیمز کا جو کاروبار ہے وہ ایک سینسٹیو کاروبار ہے کیونکہ اس کے اندر زیادہ تر بچے انوالو ہوتے ہیں, اور ان بچوں کو بعد میں ایسے مٹیریل بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ چائلڈ پورنوگرافی ریلیٹڈ ہو. اور چائلڈ پورنوگرافی تو یہ ویڈیو گیمز کی دکانیں بند ہونی چاہیے اصولی طور بالکل بند ہونی چاہیے کیونکہ یہ ماجگا ہے. اور یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بچہ مائنر ہے جو ویڈیو گیمز کھیلنے جاتا ہے اور جس کا دھیان اس طرف ہے, چھوٹے شہروں میں اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ بچوں کو بعض اوقات لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ بچہ کھیلو, آپ کے ٹوکن فری ہیں, اور اس کے بعد کیا جاتا ہے کہ ان کو اس طرح کے کنڈکٹ میں انوالو کیا جاتا ہے, پھر ان کی ویڈیوز کو جو ہے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, بیچا جاتا ہے اور پھر ارننگ کی جاتی ہے. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. اولاد کو راہ راست پر لانا. 41 دن تک مسلسل نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ یا شہیدوں پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں, انشاءاللہ اولاد راہ راست پر آ جائے گی. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے ضرور پڑھیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ہم نے بزرگی تقوی میں, بے نیازی یقین میں اور عزت تواضع میں دیکھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.